اور ہندوستان ایک بڑا ملک ہے تو اس کا ذرا زیادہ ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے. تو اسٹیپ ہندوستان نے لینا ہے. پاکستان اس کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے. ہماری معیشت بھی کمزور ہے, ہمارے کوئی سفارتی سطح پر بھی ایسے مراسم نہیں ہے. نہیں, آپ اپنی کمی کوتاہی ناکامی کا ذمہ وار دوسروں کو جو ٹھہراتے ہیں تو دراصل یہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے. تو پاکستان اگر آج یہاں اس حال تک پہنچا ہے تو اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدالت, بیوروکریسی, سیاسی جماعتوں اور موسٹلی ایک جو بڑا طبقہ ہے پڑھا لکھا, اس نے بڑی محنت سے پہنچا ہے. جی, تو ہم 77 سال بعد بھی اپنی معیشت کے لیے IMF کے محتاج ہیں. آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ $1 ارب کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے نا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, کبھی کس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کس کے پاس. ایک یہی وقت تھا کہ پاکستان سے اگر کوئی بیرون ملک مغرب یا امریکہ بھی جاتا تھا تو وہ بڑی آسانی سے ویزا دے دیتے تھے. تو پاکستان میں لوگ جو ہے نا اتنی آرام سے کرسی چھوڑتے نہیں ہیں, یا رواج نہیں ہے. ہاں, تو یہاں مطلب اگر پارٹی میری ہے تو یہاں شخصیات کے نام سے چلتی ہے. جیسے عمران خان PTI کا آپ نام لیں گے تو لوگ کہتے ہیں عمران خان PTI ایک چیز ہے. جی, مسلم لیگ کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں نواز شریف کا نام ہے. پیپلز پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں تو بھٹو فیملی یاد ہے. پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے نا, اسی کی وجہ سے جو ہمارے مسائل کی ایک بڑی وجہ ہے وہ اس کے پیچھے یہ جو عنصر ہے یہ کار فرما ہے. آپ کا وزیر اعظم جو ہے نا میکسیمم اس بیچارے کی طاقت ہے کسی روڈ کا افتتاح کر دے, کسی ڈیم کا فیتا کاٹ لے, کسی کنونشن سینٹر میں جا کے لیپ ٹاپ بانٹ لے, اور کچھ یعنی جو مینیجر ٹائپ کا ہوتا ہے نا, اور جو فیصلے اس کو کرنے چاہیے ایک سیاسی جماعت کو یا وزیر اعظم کو, اس بیچارے کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا ہے. جب تک اس خطے کے تمام ممالک, چاہے وہ افغانستان پاکستان ہو یا ایران پاکستان ہو یا پاکستان ہندوستان ہو, جب تک ان کے آپس کے تنازعات حل نہیں ہوں گے اور یہ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بات بنے گی نہیں. عمران خان کو تو اپنی ساری زندگی PDM کا اور جنرل باجوہ صاحب کا مشکور رہنا چاہیے, جنہوں نے ان کی انتہائی ان پاپولر حکومت کو پاپولر بنایا. اور عمران خان جو سیاسی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے. تلاشک میں سرگرداں آپ کی سماعتوں و بصارتوں کو عبداللہ حسین کا سلام. آج ہم ایک ایسی آواز کو خوش آمدید کہنے جا رہے ہیں جو صحافت کے شور میں نمایاں اور سچ کی قیمت چکانے والوں میں سر فہرست ہے. ہمارے آج کے مہمان گرامی نہ صرف ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں بلکہ ایک ایسے مصنف بھی ہیں جنہوں نے طاقت کی مراکز کے خلاف قلم اٹھایا اور اس راہ میں قید و بند کی سختیاں بھی جھیلیں. ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے صحافت کو صرف خبر تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے ضمیر کی آواز, مظلوم کی پکار اور سوال اٹھانے والوں کا وسیلہ بنایا. آپ کی تحریروں, تجزیوں اور گفتگو میں جرت, دو ٹوک انداز اور فکری استقلال صاف جھلکتا ہے. آپ سے اختلاف تو ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہی جمہوریت اور علم کا حسن ہے. آج ہم اسی حسن مکالمہ کو فروغ دینے حاضر خدمت ہیں. سوالات تلخ ہو سکتے ہیں مگر نیت اصلاح اور سچ کی تلاش ہے. تو آئیے ایک بے باک اور کھرا اور با مقصد پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. ہم اپنے آج کے مہمان گرامی کا والہانہ خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر جرنلسٹ فیض اللہ خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیا؟ الحمدللہ کا کرم ہے. فیض اللہ بھائی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں اور ہمارے لیے باعث عزت ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. بتائیے گا کہ کیسے گزر رہی ہے آج کل زندگی؟ زندگی تو اچھی گزر رہی ہے لیکن جو پہلے آپ نے تعارف دیا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اضافی چیز ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایک نارمل سا آدمی ہوں میں, ٹھیک ہے صحافت کرتا ہوں تو کچھ چیزیں اس کام کی وجہ سے اس میں آ جاتی ہیں, اور باقی جہاں تک بات ہے زندگی کی تو زندگی ٹھیک ہے الحمدللہ صحیح ہے. اچھا فیض اللہ بھائی, ہم نے بہت سے آپ کے میں نے پروگرامز دیکھے ہیں کہ روایتی سوالات بہت چکے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں طرح سے روایت سے ہٹ کر دوسری طرح بھی ہاں یہ تو پھر انٹرسٹنگ ہوگا, انٹرسٹنگ ہو جائے گا انشاءاللہ. آغاز ہم اس سے کہتے ہیں جس ملک کے ہم باسی ہیں یعنی کہ پاکستان. ہر خواب کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے اور اس خواب کو اچیو کرنے کے لیے کوئی ہدف, کوئی مقصد, کوئی کرائٹیریا ہوتے ہیں. تو ان 77 سالوں میں اب تک ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پاکستان کا مقصد کیا ہے, پاکستان آگے جا رہی یا پیچھے آ رہی ہے. تو آپ نے اب تک کیا خاص کیا کہ یہ آگے کچھ گروتھ ہو رہی ہے یا پھر پیچھے آنے کی طرف ہے؟ وہ خواب کی آپ نے بات کی تو جتنا ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے یا ہمیں بتایا گیا ہے تو اس کے مطابق تو یہی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا, کلمے کے نام پر, اور ایک ایسی سرزمین چاہیے تھی کہ جہاں پر مسلمان اپنے مذہب اور اس فلسفے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. جی. تو اور
کلمے کی بنیاد پر ملک حاصل کیا گیا تھا تو بتایا گیا تھا کہ یہاں پر وہ نظام بھی ہوگا. جی تو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو وہ تو خواب ابھی تک خواب ہی ہے. اچھا یعنی کسی حد تک کچھ چیزیں ہوئی ہیں، گو کہ آئین بھی اسلامی ہے، لیکن جی اگر پریکٹیکلی جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں 77 سالوں میں کسی کی کوئی دلچسپی نہیں نظر آتی کہ اس کو لایا جائے. جی اس کو ہم اصل میں منسلک کر سکتے ہیں اتفاق سے 3 مثالیں ہیں اور تینوں ہمارے پڑوس کی ہیں. اچھا پہلی چین کی مثال ہے. ہم 50s میں دیکھتے ہیں کہ ماؤ جی کا جی جب انقلاب آیا اور ایک لانگ مارچ تھا، جی ماؤ اس میں نکلے اور ان کے بچے کی بھی اس میں موت ہوئی اور جی کئی جی چینی جو ہے نا اس میں مارے گئے. جی لیکن پھر اس کے بعد جب وہ تبدیلی آ گئی تو وہ 1950 سے لے کر آج ہم 2025 میں بیٹھے. جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اسٹیٹ کی ڈائریکشن جو ہے نا جی وہ اسی سمت میں جہاں پر اس کو موضع تنگ لگا کر چلے گئے. جی صحیح ہے، وہ 19-20 کچھ کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن مجموعی طور پر آپ کو ایک نظر آتا ہے جو وہاں کی کمیونسٹ پارٹی ہے وہ ہر چیز پر وہاں اس کا اقتدار ہے اور اس کے لوگ ہیں اور اس کی ڈائریکشن ہے اور سب چیزیں اسی ایک تناظر میں ہوتی ہیں، جی جی یعنی ان کے فلسفے کے تحت. جی دوسری ہماری مثال ہمارے سامنے ہے ایران کی. جی 79 میں وہاں پر آیت اللہ خمینی ایک انقلاب لے کر آتے ہیں اور تہران کی سڑکوں پر ہزاروں لوگ نکلتے ہیں. کئی ایک جو ہے نا شاہ کی پولیس اور اس کے استخباراتی اداروں کی گولیوں کے شکار ہوتے ہیں، لاپتہ ہوتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں. لیکن پھر جب وہ انقلاب وہاں آ جاتا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بھی ایک ڈائریکشن ہے جی کیونکہ 79 سے آج 2025 تک بہرحال نظر آتی ہے. جی یعنی وہ ٹھیک ہے شیعہ سنی کے تناظر میں ایک اختلافی جی پہلو اس کا موجود ہے، لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ہم تو صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنے نظریے فلسفے کے مطابق جو تبدیلی لائے اس پر بڑی حد تک انہوں نے عمل کیا. یعنی ریاست کے سربراہ سے لے کر فلم ڈائریکٹر تک اور اخبارات سے لے کر سفارتکاری تک جی اور معیشت سے لے کے معاشرت تک جی تو سب جگہ اس کا اثر نظر آتا ہے. تیسری بھی مثال اتفاق سے ہمارے پڑوس کی افغانستان کی. اچھا تو جب وہاں پر یعنی حالیہ عرصے میں ہم جائزہ لیں تو جب 96 میں وہاں پر طالبان کی حکومت قائم ہوئی ملا عمر کی جی تو اس کی ایک سمت نظر آتی ہے واضح. اب وہ فقہی اختلاف اتفاق کوئی علیحدہ بات ہے، لیکن وہ نظر آتا ہے کہ وہ کس ڈائریکشن میں چل رہے ہیں. اور جب درمیان میں پھر جب امریکہ آیا اور ایک پورا 18-20 سال کی ایک جنگ ہوئی تو اس کے بعد جب دوبارہ ان کی حکومت قائم ہوئی تو وہ دوبارہ بڑی حد تک اسی سمت میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جو سلسلہ ٹوٹا تھا وہ دوبارہ سے جو ہے نا بحال ہوا ہے. تو انہی سب کے بیچ میں پھر ایک پاکستان بھی ہے اچھا جو 1947 میں اسلام کے نام پر بنا تھا. تو پھر ہم نے اس سمت میں جو ہے نا کتنا سفر طے کیا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو وہ دکھائی دیتا ہے کہ ریاستی سطح پر جو ہے نا کوئی ایسی خاص کوئی کوشش نہیں ہوئی. لوگ چونکہ مذہبی پس منظر رکھتے تھے، جذبات رکھتے تھے، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ضرور ہوئیں، لیکن مجموعی طور پر ریاست کو کوئی بہت زیادہ اس میں دلچسپی نہیں ہے. ریاست سمجھتی ہے کہ وہ اگر ایک قومی قسم کی ریاست ہو اور ذرا قومی سا مسلمان پاکستانی ایک مکسچر ہو تو وہ چلے گا. تو یہی وجہ ہے کہ ریاست نے بھی لوگوں کو چھوڑا. یعنی یہاں مساجد کا انتظام بھی لوگوں کے پاس ہے اور مدارس کا نظام بھی لوگوں کے پاس ہے اور جتنے اس طرح کے بہت سارے کام ہیں وہ عام لوگوں یا تنظیموں نے سنبھالے ہوئے. اچھا آپ نے بات کی نا کہ اسلام کے نام پر بنا ہم سب جانتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو اسلام ہمیں درس دے رہا ہے تو اس کے مطابق پاکستان چل رہا ہے یا نہیں؟ دو اس کے پہلو ہیں، ایک انفرادی ہے اور ایک اجتماعی. جی تو اسلام کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اجتماعی دائرے کی بات کرتا ہے. جی یعنی انفرادی پہلو بھی اس کا ایک حصہ ہے لیکن وہ اپنے نظام قائم کرنے کی بات کرتا ہے. جی جی تو پھر آپ کی عدالت ہو، آپ کی معیشت ہو، آپ کی سفارت ہو، آپ کی سیاست ہو، آپ کی معاشرت ہو، تو وہ ساری چیزیں اس کے گرد گھومتی ہیں. تو اسلام کے گرد پاکستان کی چیزیں کتنی گھوم رہی ہیں یا پاکستان اسلام کے گرد کتنا گھوم رہا ہے تو سب کو پتہ ہے. جی جی اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. پھر ایک انفرادی پہلو آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے انفرادی سطح پر بہت سارے لوگ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں جی کہ مذہبی تعلیمات پر عمل کریں، اس کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس سے جڑی ہوئی جو چیزیں وہ کر سکتے ہیں، نیکی اور بھلائی کے کام ہو، چاہے اس کے نام پہ سیاست ہو یا اور جو چیزیں ہوں وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی تو یہ اس طرح کا معاملہ ہے. اچھا ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو پاکستان کی کامیابی یا ناکامی میں آپ کیا کہتے ہیں، کسی ملک کا ہاتھ ہے یا پھر یہ اپنی کوئی کمی کوتاہی ہے ہم میں؟
نہیں، آپ اپنی کمی کوتاہی ناکامی کا ذمہ وار دوسروں کو جو ٹھہراتے ہیں تو دراصل یہ اپنی ذمہ واریوں سے بھاگنے کی جی کوشش ہوتی ہے. تو پاکستان اگر آج یہاں اس حال تک پہنچا ہے تو اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عدالت، بیوروکریسی، سیاسی جماعتوں اور موسٹلی ایک جو بڑا طبقہ ہے پڑھا لکھا، اس نے بڑی محنت سے پہنچا ہے. جی اس میں اب آپ کسی سے کیا گلہ کریں گے؟ جب آپ پاکستان کو قیام پاکستان کے بعد ہی نہیں، مسائل تو اس وقت بھی تھے، ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف تھیں ہوں اور اس کے بعد ڈکلائن آتا ہے، اور پھر ہوتے ہوتے آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ $1 ارب کے لیے بھی ہم لوگ جو ہے نا بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، جی کبھی کس کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، کبھی کس کے پاس. ایک یہی وقت تھا کہ پاکستان سے اگر کوئی بیرون ملک مغرب یا امریکہ بھی جاتا تھا تو وہ بڑی آسانی سے ویزا دیتے تھے، بہت سارے تو ویزا فری معاملہ تھا. تو پھر ہم نے جو گل کھلائے ہر جگہ جا کے جو تماشے ڈرامے کیے ہیں، تو اس کے بعد ہم جہاں کھڑے تو آج ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا جو مخالف ہوتا ہے وہ بھی کوئی سازش جی کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو جو زیادہ موقع ہے وہ ہم نہیں فراہم کیا. تو اس کے ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے یہاں پر ہیں، اس میں کسی نے کیا کہ ہمارا اچھا، ابھی آپ نے بھیک کی بات کی، تو ہم 77 سال بعد بھی اپنی معیشت کے لیے IMF کے محتاج ہیں، تو کیا ہمیں نظریاتی ریاست کہنے کا کوئی اخلاقی جواز باقی رہ گیا ہے؟ یار IMF اور قرضوں کے تو ہم 48 اور 49 میں بھی وہ تھے نا، امریکہ تب ہماری مدد کرتا تھا. جی تو وہ تو یہ تھا کہ غریب خطہ تھا، اس کے لیے چیزیں کرنا اتنی آسان نہیں تھی. تو نظریاتی ریاست تو ٹھیک ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے، 2 قومی نظریے کی بنیاد پر بنی ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ لکھا ہونا ایک چیز ہوتا ہے، اس پر عمل کرنا دوسری چیز ہوتا ہے. تو وہ عمل درآمد تو بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، بہت ساری چیزوں میں مسائل ہیں. تو وہ نظریاتی ریاست لکھنے کی حد تک، یعنی اگر آپ کہیں تو بالکل ایسا ہے، لیکن جب آپ عملی طور پر دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. اچھا، ہم پاکستان کو کہیں بھی اگر اس کا تعارف کراتے تو اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہم اس کو کہتے ہیں. تو بتائیے، اگر پاکستان جمہوریت ہے تو پھر ایک ہی خاندان 3 نسلوں سے کیوں حکمرانی کر رہی ہے؟ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، اسے پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. ہندوستان میں آپ دیکھیں نا، کانگریس میں گاندھی خاندان ہی رہا نا، جی ٹھیک ہے، اور یہ تو اب تقریباً کوئی شاید بڑی مشکل سے مودی کی اب تیسری بار ہے، لیکن وہ جو راجیو گاندھی اور ان کی والدہ جو تھی اندرا گاندھی، جی اور ابھی جو ان کے صاحبزادے ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. بنگلہ دیش آپ دیکھ لیں، شیخ مجیب الرحمان، پھر ان کی صاحبزادی شیخ حسینہ واجد، جی پھر آپ پاکستان آ جائیں تو یہ اس ریجن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، کہیں کہیں بین الاقوامی سطح پر بھی نظر آتا ہے. جی موروثیت اٹ سیلف کوئی ایسی بری چیز نہیں ہے اگر وہ میرٹ پر ہو اور کمپٹنسی پر ہو، جی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں میرٹ بھی نہیں ہے اور کمپٹنسی بھی نہیں ہے تو پھر تو وہ بہت ایک غلط چیز ہے. تو پاکستان میں لوگ جو ہے نا اتنی آرام سے کرسی چھوڑتے نہیں ہیں، یا رواج نہیں ہے. ہاں تو یہاں مطلب اگر پارٹی میری ہے تو یہاں شخصیات کے نام سے چلتی ہے. جیسے عمران خان PTI کا آپ نام لیں گے تو لوگ کہتے ہیں عمران خان PTI ایک چیز ہے. جی مسلم لیگ کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں نواز شریف کا نام آتا ہے. پیپلز پارٹی کی آپ بات کرتے ہیں تو بھٹو فیملی یاد آتی ہے. تو یہ لوگوں نے خود سے بنا رکھا ہے نا. جمعیت علماء اسلام کی آپ بات کریں گے تو مولانا فضل الرحمان، اس سے پہلے ان کے والد صاحب تھے. جی تو یہ بر صغیر کے خاص مزاج ہے، اور مذہبی طبقات میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور لوگ خوشی بھی محسوس کرتے ہیں شاید اس سے جو ہے نا منسلک ہونے میں. جی تو اس کے اوپر لوگ آمادہ نہیں ہیں. جمہوری جماعتیں بھی جو ہے وہ اپنے اندر، اپنی پارٹیز کے اندر جمہوریت کے حوالے سے ان کو کوئی بہت پسند نہیں کرتی. ہم یہ دیکھتے ہیں، پچھلے دنوں میں دیکھا کہ ابھی اچانک سے خبر آئی کہ بلاول بھٹو زرداری دوبارہ چیئرمین بن گئے. اس سے پہلے ایک جو ہے نا شادی ہال میں یا اس طرح کا کوئی کنونشن سینٹر ہوتا ہے، اس میں کنونشن ہوتا ہے، اس میں شہباز شریف کو دوبارہ عہدہ دیا جاتے دیگر. تو یہ کس طرح کے الیکشن ہے، پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، جی ایک دم خبر آتی ہے کہ یہ ہو گیا. یہ ہو گیا. تو یہ سیاسی جماعتوں کا علمی ہے، وہ اس چیز سے نہیں نکل پا رہے. تو اس وجہ سے ان میں جو وہ لوگ جو میرٹ پر ہوتے ہیں اور جن کو آگے آنا چاہیے اور ان کی فیملی سے تعلق نہیں رکھتے تو ان کو اس بنیاد پر پیچھے دھکیلا جاتا ہے. کچھ لوگ مایوس ہو کے پارٹی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ غیر فعال ہو جاتے ہیں، اور لیکن رہتے وہ پارٹی میں ہی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو بھی سیاسی مفاد وابستہ ہے یا ایک سیاسی ہماری وابستگی ہے وہ اسی جماعت سے، تو وہ اس کو نہیں چھوڑتے. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو عوام ہوتی ہے وہ سیاست سے لگاؤ بھی رکھتی ہے، اپنے کارکنوں سے اور لیڈروں سے محبت بھی کرتی ہے، لیکن جب ان کی گورنمنٹ یا ان کی حکومت آتی ہے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلانے نے کرپشن کیا ہے، فلانے یہ کرپٹ ہے. لیکن جب وہ ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی کہ فلانا کرپٹ ہے. آپ کو پتہ ہے جب اس کی گورنمنٹ آتی ہے اس کو کرپٹ کہہ رہے ہو، جب ووٹ لینے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں. تو یہاں پر
عوام کیا چاہتی ہے, عوام کا کیا مقصد ہے کہ جو آپ کو ایک چیز بارے میں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے لیکن اس کے باوجود آپ اسی کے پاس جا رہے ہو؟ پاکستان کے مسائل کی ذمہ داری تو عائد ہی عوام پر ہوتی ہے نا. اچھا, ہاں, سب سے زیادہ ان پر عائد ہوتی ہے. یہ شارٹ ٹرم میموری جو لاس ان کے ساتھ مسئلہ ہے, بھول جاتے ہیں. جی یہ جب الیکشن کا دن آتا ہے یا ووٹ دینا ہوتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں. اچھا, اس بار الیکشن ہوا تو لوگوں نے ووٹ دیا تو اس بار انہوں نے حکومتی آگے پیچھے کر دی. تو نہ کوئی ووٹ کی کوئی یہاں اہمیت ہے, نہ جو ہے نا لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو اس میں آپ کسی سے کیا گلہ کریں گے؟ تو یہ جو ہے نا ایک وہ نظام ہے, بس ایسے ہی چلتا رہے گا. اس میں جو ہے نا کوئی بہتری کی امید رکھنا, یعنی امید تو خیر رکھنی چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن پریکٹیکلی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ہم یہ بولیں گے یار ہم کوئی بہتری کی طرف جا رہے ہیں, ہماری چیزیں بہتر ہیں. اچھا, ہمارے جتنے بھی حکمرانی کرتے ہیں وہ اکثر 5 سال سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں, تو اس کے کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ 5 سال پوری کرتے ہیں؟ پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہے نا, اسی کی وجہ سے جو ہمارے مسائل کی ایک بڑی وجہ ہے وہ اس کے پیچھے یہ جو عنصر ہے یہ کار فرما ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے طاقتور ادارے ہیں جی یہ وہ اپنی بالادستی چاہتے ہیں. اچھا, وزیر اعظم بیچارے کو یہاں اختیارات شاذ و نادر ہی ملے. آپ کا وزیر اعظم جو ہے نا میکسیمم اس بیچارے کی طاقت ہے کسی روڈ کا افتتاح کر دے, کسی ڈیم کا فیتا کاٹ لے, کسی کنونشن سینٹر میں جا کے لیپ ٹاپ بانٹ لے, اور کچھ یعنی جو مینیجر ٹائپ کا ہوتا ہے نا, اور جو فیصلے اس کو کرنے چاہیے ایک سیاسی جماعت کو یا وزیر اعظم کو, اس کو اس بیچارے کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا ہے. تو جب وہ اپنے اختیار کے لیے ذرا سی کوشش کرتا ہے نا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ 5 سال میں اس پارٹی کے 3 وزیر اعظم بدل جاتے ہیں. جی یہ ہوتا ہے. تو اختیار کا جھگڑا ہے, ظاہر سی بات ہے, طاقتور اپنے اختیار کہاں چھوڑے گا اتنے آرام سے. اچھا, ہم اگر پچھلے 10 سالوں کی بات کریں تو اس سے قبل پی ٹی آئی کی حکومت رہی, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت اچھی تھی یا پھر ابھی جو کرنٹ چل رہی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کی حکومت اچھی ہے کس کی بری ہے, اس کے اوپر تو علیحدہ سے بات ہو سکتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ استحکام نہیں ہے. اچھا, آپ نے 10 سال کی بات کی نا, میں تھوڑا سا آپ کو اور پیچھے لے جاتا ہوں. ہم آ جاتے ہیں 99 میں ہمارے آرمی چیف تھے جنرل پرویز مشرف. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے آرمی چیف تھے کیا نام ہے ان کا, ہارون رشید صاحب, جن کی بڑی تعریف ہے, کہ جنرل کیانی. جی. پھر اس کے بعد ہمارے آرمی چیف تیسرے تھے جنرل راحیل شریف. جی. اور ہمارے چوتھے آرمی چیف تھے پھر جنرل باجوہ. جی. اور ہمارے 5ویں آرمی چیف ہے عاصم منیر. منیر. ٹھیک ہے. یہ 1999 سے لے کے 2025 تک. اب ذرا ہم وزیر اعظم بھی گننا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. 1999 میں ہمارے وزیر اعظم تھے نواز شریف. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم آئے شوکت عزیز. جی. پھر ہمارے وزیر اعظم آئے چودھری شجاعت. جی. پھر ہمارے وزیر اعظم تھے ظفر اللہ جمالی. جی. پھر ہمارے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی. پھر ہمارے وزیر اعظم تھے راجہ پرویز اشرف. پھر ہمارے اس کے بعد وزیر اعظم تھے نواز شریف. جی. پھر ہمارے وزیر اعظم تھے خاقان عباسی. پھر اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم تھے عمران خان. پھر ہمارے وزیر اعظم تھے شہباز شریف. اور پھر ہمارا کوئی جو ہے نا اور مجھے جتنے یاد ہیں تو بھائی یہ 5 جو ہے نا آرمی چیفز بنتے ہیں, اور یہ تقریباً جو ہے نا 11 وزرائے اعظم بنتے ہیں 1999 سے 2025 تک. تو اب آپ اس کے درمیان خود ہی تجزیہ کر لیں, زیادہ ہم تھوڑی کچھ بولیں گے. باقی لوگوں کو بھی چاہیے نا, خود بھی ذرا تھوڑا سوچیں نا یار. تو یہ کر لیں اب آپ تلاش, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی کی شکایتیں ہوں تو قانون کے مطابق سب کریں, آئین کے مطابق کریں. لوگ لاپتہ ہیں تو ان کو عدالتوں میں پیش کریں. تو یہ جو ہے نا جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو اس سے ریاست میں ایک خوشحالی آئے گی. لوگ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا اپنے لوگ ہیں. تو جب آپ یہ نہیں کریں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹھیک ہے بھائی حب الوطنی کا سب مظاہرہ کر رہے ہیں, اور جو چیزیں حل ہونی چاہیے وہ آپ کرتے نہیں. آپ کریں بس ٹھیک ہے یار, بس ٹنگ ٹپاؤ کام چلاؤ. تو اس سے تو پھر جو ہے نا خلیج بڑھتی ہے. اچھا, حالیہ جو یہ معاملہ ہوا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پاکستان نے کروایا ہوگا یا پھر انڈیا ویسے ہی شروع ہوتی ہے بات پر؟ یار پاکستان تو کہہ رہا ہے کہ آپ عالمی سطح پر کوئی کمیشن بنا کر تحقیقات کروا لیں اس کی. جی. تو پاکستان اگر پاکستان کے اس بات کو دیکھیں تو یہ بڑی ایک جینون اور لاجیکل بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ بین الاقوامی سطح پر بلوائیں, کمیشن بنائیں اور وہ تحقیقات کریں. اگر ہم ملوث ہوں تو پھر ٹھیک ہے, اس کا جو فیصلہ ہوگا اس کو دیکھیں گے. اور ہندوستان ظاہر سی بات ہے ہم پہ ڈال رہا ہے. یہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ پراکسیز تو ہوتی ہیں دونوں طرف. جی. اور کئی ایسے معاملات ہوئے جس میں دونوں ممالک ایک دوسرے پہ الزامات عائد کرتے رہتے ہیں, اور کچھ ثابت ہو جاتے ہیں, کچھ ثابت نہیں ہوتے. تو پاکستان تو اس وقت
اس میں یہی پیشکش کر رہے ہیں نا کہ آپ بین الاقوامی سطح پر اس کی کوئی تحقیقات کرائیں, کمیشن بنائیں, ہمارا ساتھ دیں, اور اس میں اگر ہم پہ کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اچھا, ہم پاکستان اور انڈیا کی اگر دیکھیں تو عوام بھی آپس میں خوش ہے, اگر ہم کھیل کی طرف دیکھیں تو کھیل والے بھی آپس میں خوش ہیں, لیکن جب بات سیاست کی آتی ہے تو یہاں پر ہمیں کشمکش نظر آ رہی ہوتی ہے. وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کی؟ کھیل ہو گیا, انٹرٹینمنٹ ہو گیا, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کی مشترکہ مشغولیات ہیں, یعنی کھیل سبھی اس میں انٹرسٹ ہوتا ہے, تو وہ اس میں جب ایک کامن انٹرسٹ آ جاتا ہے کسی چیز میں تو اس کو کرتے ہوئے تو خوشی محسوس ہوتی ہے. سیاسی معاملات میں ظاہر سی بات ہے ہر ملک کا اپنا ایک مفاد ہے. پاکستان جو ہے ہندوستان کو تقسیم کرا کے بنایا گیا تھا نا, تو وہ نیچرلی اس بات کو ابھی تک اس طرح سے تسلیم نہیں کر پائے ان کی جو اکثریت ہے. اور اب تو خیر ہندوتوا کا جو پرچار کر رہے ہیں مودی صاحب, وہ تو خود اس نظریے کے حامل ہیں. پھر اکھنڈ بھارت کی بات ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو, اس زخم کو ابھی تک نہیں بھلا پائی. یعنی ہندوستان بھی 47 سے نہیں نکل سکا, اور بدقسمتی سے ابتدائی طور پہ ہم بھی نہیں نکلے تھے, لیکن پاکستان کی طرف سے ہندوستان کے معاملے میں تو بڑی میچیورٹی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ صرف ہندوستان ہی نہیں, جب تک اس خطے کے تمام ممالک, چاہے وہ افغانستان پاکستان ہو یا ایران پاکستان ہو یا پاکستان ہندوستان ہو, جب تک ان کے آپس کے تنازعات حل نہیں ہوں گے اور یہ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بات بنے گی نہیں. اور جب خطہ عدم استحکام کا شکار رہے گا تو اس سے عالمی سطح پر جو کئی ایسے ممالک ہیں ان کو تو فائدے کی چیز ہے. آپ ان سے اسلحہ خرید رہے ہیں, آپ بجائے ٹیکنالوجی, تعلیم اور دیگر چیزوں میں جانے کے بجائے ان سے اسلحہ خرید کر ان کی صنعت کو بڑھاوا دے رہے ہیں, اور آپ جو پیسے یہاں کما رہے ہیں خون پسینے کی کمائی کر کے, وہ آپ اس اسلحے پہ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ سوچنا تو اس خطے کے ممالک کا کام ہے, اور ہندوستان ایک بڑا ملک ہے تو اس کا ذرا زیادہ ذمہ داری اس کے اوپر عائد ہوتی ہے. تو اسٹیپ ہندوستان نے لینا ہے. پاکستان اس کے مقابلے میں چھوٹا ملک ہے, ہماری معیشت بھی کمزور ہے, ہمارے کوئی سفارتی سطح پر بھی ایسے مراسم نہیں ہیں, تو عدم استحکام بھی ہمارے یہاں. تو ہم تو بول رہے ہیں ہندوستان کو بات کر لو, بات تو وہ نہیں کر رہا. تو یہ فیصلہ نریندر مودی نے کرنا ہے کہ اس ریجن کو کہاں لے کے جانا ہے. تو یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ان کی ہم اگر میڈیا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو جو بھی بات کر رہی ہوتی جو پاکستان پہ ثابت نہیں ہو رہی ہوتی, تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی میڈیا, آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحیح راہ پر ہیں یا پھر 24 گھنٹہ جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں؟ 3-4 ہزار چینلز ہیں وہاں پہ, اور ہر چینل کو ریٹنگ چاہیے. 1 ارب 25 کروڑ آبادی کا ملک ہے, اس میں ریٹنگ کے لیے وہ احمقانہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ان کا جو میڈیا ہے اس کی اکثریت تو جس طرح کی اس کو گودی میڈیا کہتے ہیں, وہ جو حرکتیں کر رہا ہوتا ہے وہ تو یعنی شاید میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی اور ملک کا میڈیا اس طرح کا ہو. اگر کوئی ہو تو ہم اس کو دیکھ کے موازنہ کر سکتے ہیں. تو ان کے مقابلے میں تو پاکستانی میڈیا بہت سلجھا ہوا, سمجھدار جو ہے نا اپنا کردار ادا کر رہا ہے. یعنی ہمارے یہاں تو ایسے دانے شاید بمشکل چند ایک نکلے, وہاں تو بھرمار ہے اس کی, اور وہ اس میں خوش ہے. تو چھچور پن کے جس نیکسٹ لیول پہ وہ لوگ کھڑے ہیں, اس پاکستانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ کم ہم بھی نہیں ہیں, لیکن وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. اچھا, ہماری جو عوام ہوتی ہے وہ بائی کارڈ پہ زیادہ فوکس کرتی ہے. ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اسرائیل پر ہم نے KFC بہت توڑے پھوڑے, تو اب اسرائیل مصنوعات کا بھی بات زیر بحث آئی ہے. تو کیا یہ وہ طبقہ ہے جو ہر وقت انسان کی دہائی دیتا ہے؟ اب ہندوستانی مصنوعات چھوڑنے کے بھی تنگ نظری کہے گا, اب ان کے بھی کہتے ہیں مصنوعات کو بائی کاٹ کریں. اچھا, بائیکاٹ کی جہاں تک بات ہے نا, تو اس میں ایک تو توڑ پھوڑ کی آپ نے بات کی, یہ تو انتہائی غلط طرز عمل ہے, کیونکہ گزشتہ 1.5-2 سال سے اس حوالے سے مہم جاری. ہم دیکھتے ہیں KFC میکڈونلڈ کے باہر بہت سارے نوجوان آتے ہیں, پلے کارڈز لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے. تو یہ تو بڑا مہذب طریقہ, اور یہ یورپ میں بھی ہو رہا ہے, امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کسی KFC میں گھس کر وہاں لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں, ان کو برا بھلا بولتے ہیں, کوئی توڑ پھوڑ کرتے ہیں, تو یہ ناقابل قبول ہے. یہ بائیکاٹ کراچی کی حد تک یا پاکستان میں لوگ رضاکارانہ طور پہ کر رہے ہیں, اور بہت اچھے انداز سے کر رہے ہیں. اگر اس میں کوئی نہیں کر رہا تو آپ اس کو صرف یاد دہانی کرا سکتے ہیں نا کہ بھائی آپ یہ نہ کریں. آپ کسی پہ زور زبردستی تو نہیں کر سکتے. تو یہ جو طرز عمل ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے, اور بڑے اچھے انداز میں اس احتجاج کو جاری رہنا چاہیے. انڈین جہاں تک پروڈکٹس ہیں, میرا تو خیال ہے انڈیا کی سائڈ شاید مجھے کنفرم نہیں ہے, لیکن تجارت پر تو پابندی ہے. تو وہاں سے تو زیادہ تر چیزیں آتی ہیں, گٹکے ماوے شاوے آتے ہیں, اسمگل ہو کر آ جاتے ہیں. اور ادویات بھی وہاں انڈیا کی آتی تھی. اب مجھے نہیں پتا, شاید پچھلے عرصے میں پابندی لگی ہو یا نہیں, کیونکہ ہماری ان سے کوئی ایسی آزادانہ تجارت ہے نہیں کہ جس کا. تو اب گٹکے ماوے والا تو اس کا مشکل ہی وہ کرے نا. لیکن ادویات کا معاملہ ہماری ضرورت تھی, کیونکہ ہندوستان سے ادویات جو ہے نا سستی آتی تھی, تو وہ ادویات بھی شاید نہیں آ رہی ہیں یا کم آ رہی ہیں یا شارٹ ہو جاتی ہیں, تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں.
تو ہمارے درمیان تو تجارت ویسی نہ ہونے کے برابر ہے، تو کیا بائیکاٹ کریں گے؟ تو آپ جو کیا نام ہے KFC اور دوسرے پروڈکٹس ہو گئے اسرائیلی، ان کے آپ حق میں ہیں کہ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں بالکل اس کے حق میں ہوں. یہ ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کا ایک مہذب طریقہ ہے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. جی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ بیسکلی یہ ایک پوری جنگ ہے نا، یہ اس میں آپ اپنے حصے کا کام کر کے اپنا میسج کنوے کر رہے ہوتے جی ہیں جی کہ یار میں یعنی گزارا کر لوں گا، میں اس KFC کے مقابلے میں وہ جو خراب قسم کا کباب چیز ہے جی وہ جی کھا لوں گا. تو یہ یعنی یہ ہے. باقی اس میں ایک اور پہلو ہے، یہ جتنی پاکستانی مصنوعات ہیں، دیکھیں آپ کو تو یہ موقع مل گیا، جی یہ تو ہماری جو پروڈکٹس ہیں تو الٹا بھی لٹک جاتے، تو یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پرانے ادارے ہیں. وہ پیپسی کوئی 100 سال پرانا ادارہ ہے. تو آپ کیسا بھی کچھ کر لیں، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی مارکیٹنگ، ان کی نیٹ ورکنگ، ان کی ڈسٹریبیوشن، ان کی انویسٹمنٹ جی کوئی ان کے مقابل نہیں ہے. لیکن آپ کو ایک یعنی موقع مل گیا، فلسطین کی وجہ سے ایک معاملہ ہو گیا، تو بھائی آپ اس کو پیسے کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں. کیونکہ اگر لوگ کوئی 1.5-1 سال سے بائیکاٹ کر رہے ہیں، شاید 6 مہینے اور کر لیں. اگر آپ نے اپنا معیار اچھا نہ کیا اور قیمتیں مناسب سطح پر نہیں رکھی تو لوگ سوئچ کر جائیں گے. جی جی تو یہ پھر گھاٹے کا سودا ہوگا. تو یہ پاکستانی اداروں کو جس کو کہتے ہیں نا، ان کے لیے ایک سنہری موقع آیا ہے. تو اس میں اپنی پروڈکٹس کا معیار بہتر کریں، قیمتوں کو مناسب رکھیں، تو لوگ پھر آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. لوگ پھر کہیں نہیں جاتے. اچھا، ابھی ہم نے بائیکاٹ کی بات کی، تو اسی طرح ہم فلسطین کی حمایت کے بڑے بڑے جلسے اب تک کر چکے ہیں. تو جلسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں تعصب پسندی بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے آج کل. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، یہ فلسطین کی حمایت ہے، فلسطین کی اظہار یکجہتی ہے، یا صرف یہ اپنے مفاد، اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، سیاست جما نہیں، رہے ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پر تو وہ فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جو سیاسی جماعتیں، خیر مذہبی سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں، بلکہ ہم اس کو اور ذرا کلیئر کر دیں نا. احتجاج اگر کر بھی رہا ہے تو کون کر رہا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کر رہی ہے، جماعت اسلامی کر رہی ہے، TLP کر رہی ہے، اور مرکزی مسلم لیگ کر رہی ہے نا. یہ لوگ کر رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے، ہر جماعت کا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنا ایک فلسفہ ہے، اپنا ایک کارکن ہے، تو وہ ان کو لے کر نکل رہے ہیں. اچھا، یہ فلسطین کاز کے ساتھ بھی وہ ہو رہے ہیں اور اس کا پولیٹیکلی فائدہ بھی ہو رہا ہے. سیاسی جماعت تو ان چیزوں کا فائدہ اٹھائے گی نا. اب ہم کیسے کہیں کہ وہ نہ اٹھائیں؟ جی تو وہ ہوگا، وہ چاہے اس کا اعلان کریں نہ کریں. لیکن یہ جب اتنی موبلائزیشن ہوتی ہے، لوگ آپ کے ساتھ آتے ہیں، تو آپ حکومت کو بھی ذرا دکھاتے ہیں کہ آپ کا کتنا ویٹ ہے. اور آپ اس موضوع کے اوپر پوری دنیا میں بہرحال ڈسکشن کا وہ موضوع بنتے ہیں نا، ویڈیوز آپ کی جاتی ہیں بین الاقوامی سطح پر. تو سیاسی جماعتیں، جو مذہبی سیاسی جماعتیں، بالکل وہ اس سے پولیٹیکل مائلیج بھی لیتی ہیں، فائدہ اٹھاتی ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اچھا، اب ہم تھوڑا سا پچھلی گورنمنٹ کی طرف چلتے ہیں، یعنی کہ PTI. آپ PTI کی کوریج بھی کرتے رہتے ہیں، تو سوچا کہ چند سوالات، اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، چند اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی کلیئر ہو جائیں. تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ PTI کی جو گورنمنٹ، عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی، اس کو آپ نے کیسے پرکھا؟ PTI کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو یا مسلم لیگ کی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے. جی لوگوں نے 5 سال کے لیے منتخب کیا، 5 سال اس کا انتظار کریں. یہ جو وقت سے پہلے ہم حکومتیں گراتے ہیں نا، اس کے طور پر ہم سیاسی شہید بھی بناتے ہیں. اور اگر کسی کی کارکردگی اچھی نہیں تھی تو وہ جو مظلومیت کا اس کا جو پورا تاثر جاتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ آپ پر حاوی ہو کے دوبارہ آ جاتا ہے. جی باقی جہاں تک PTI کی بات تھی، تو دیکھیں PTI کو پہلی بار حکومت ملی تھی، تقریباً 3-3.5 سال انہوں نے حکومت کی. جی ایک تو PTI کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا کہ جب وہ آئے تو کچھ عرصے بعد کووڈ آ گیا، جی جی یعنی وہ ایک بحران تھا. جی اچھا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جب PTI حکومت بنانے جا رہی تھی، تو PTI کے لیے اس وقت بھی سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ کوئی قرضے کی قسط ادا کرنی تھی، وہ پیسے جمع کرنے، عرب ممالک کا دورہ تھا. لیکن جو PTI کی اصل ناکامی ہے وہ اس سے بڑھ کر یہ تھی کہ PTI، عمران خان سارا بھروسہ کرتے تھے اسد عمر پہ. اسد عمر کو PTI کا تھنک ٹینک کہا جاتا تھا، اور کہا تھا کہ لوگ یہ اینگرو کی جاب چھوڑ کر آئیں اور بڑا برین ہے اور یہ کرے گا وہ کرے گا. لیکن ہم جائزہ لیتے ہیں کہ عمران خان کا تو چلو کام تھا لوگوں کو جمع کرنا، تقریریں کرنا. جی جی یہ سارے بھی چھوٹے موٹے عمران خان چل رہے تھے. اچھا یہ عمران خان کی طرح کالے کپڑے، کالے چشمے لگے، یہ سب عمران خان بن گئے تھے نا اپنی ذات میں. تو یہ بھی بڑھ کے لگاتے تھے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ کم از کم اسد عمر، یا کیونکہ PTI میں 2011 کے بعد ایک بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، بیوروکریسی، اس سب جو تمام طبقات ہیں وہ اس کا حصہ بنے. تو PTI کے پاس تو بہت اچھا موقع تھا کہ 2011 سے لے کر 2018 تک وہ لوگ کام کرتے کہ ہمارے جو سرکاری ادارے ہیں اس میں کیا کمی ہے، جی اس میں کیا بہتری ہے،
اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. تو وہ اگر ایک اسد عمر یا اس طرح کی لوگوں کی سربراہی میں یعنی مختلف جو آپ کے محکمے ہیں ان کے لوگ پی ٹی آئی میں آ گئے تھے جو ریٹائرڈ تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے, پلاننگ کرتے کہ ہمیں کون سی چیزیں ٹھیک کرنی ہے کون سی نہیں. تو جب 2018 میں آپ نے حکومت سنبھالی تھی تو آپ ان اداروں کے بارے میں کوئی 60% چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی, بقیہ 40% وقت کے ساتھ آ جاتی ہے. تو کام تو کچھ کیا نہیں تھا. تو یہی وجہ تھی کہ پی آئی اے پہ بھی پابندی لگوا دی. مطلب آپ دیکھیں کہ یار وزیر اعظم جو ہوا بازی کے تھے غلام سرور خان اس طرح کوئی نام تھا ان کا, آپ دیکھیں وہ کھڑے ہو کے یار اسمبلی کے فلور پہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو پائلٹ جو ہے نا وہ تو نقلیں کر کے پاس ہوئے, ان کو آتا نہیں ہے. حالانکہ وہ ٹیکنیکل کچھ چیزوں میں کمی تھی, وہ ایسا نہیں تھا. لیکن ادھر آپ نے اعلان کیا, ادھر یورپ نے بولا بند کرو یہ جہاز, یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی بات کہاں کرنی ہے. اور پھر آپ دیکھ رہے تھے ان کے وزیر ہوتے تھے فیصل واوڈا, وہ اتنے بڑے بوٹ لے کر وہ ٹاک شوز میں پہنچ جاتے تھے. صحیح ہے, فواد چودھری کے بیانات دیکھ لیں. مطلب ایک بہت سارے لوگوں کا تو جس کو کہتے ہیں نا شغل لگا ہوا تھا. وہ گورنر عمران اسماعیل صاحب وہ موٹر سائیکلیں چلانے کا شغل کر رہے تھے. تو یہ بہت سارے لوگ, عمران خان کی ہم کہہ سکتے ہیں مردم شناسی کا جو معاملہ ہے نا, اس فہم کی بڑی کمی ہے. یعنی ایسے بہت سارے لوگ جو اس وقت عمران خان کے قریب تھے, ان میں سے بڑی تعداد آج عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. ان سے بس بھڑکے لگوا لو, یعنی پریکٹیکلی ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو یہ ایک وہ ناکامی رہی. لیکن اگین اس میں وہی بات آ جاتی ہے, چونکہ اگر 5 سال بھی پورا کرنے دیتے تو شاید کوئی شکل بنتی. اور دوسرا ایک بات یاد رکھیں, جب تک وزیر اعظم اختیار کے ساتھ کوئی ایک پالیسی 10 سے 15 سال کے بعد ہی نتائج دیتی ہے. 3 سال کی حکومت سے 3.5 سال کی حکومت سے آپ کسی کے بارے میں کوئی وہ نہیں اخذ کر سکتے. لیکن جو معاملات ہوئے ان کے کئی وزراء جو تھے وہ اس طرح سے اپنی جو وزارت تھی اس پہ گرفت نہیں رکھتے تھے, تو وہ ساری چیزیں بیگیج تھیں. اور یہ تو عمران خان کو تو اپنی ساری زندگی پی ڈی ایم کا اور جنرل باجوہ صاحب کا مشکور رہنا چاہیے, جنہوں نے ان کی انتہائی ان پاپولر حکومت کو پاپولر بنایا. اور عمران خان جو سیاسی طور پر بہت کمزور ہو چکے تھے, اور ہم دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا آخری عرصہ یہ اگر 6 مہینے اور بھی حکومت کرنے دیتے نا تو خود ہی الیکشن میں چلے جاتے تو پی ڈی ایم اچھے طریقے سے آ جاتی. لیکن انہوں نے نہیں کیا, ان کو بھی جلدی تھی, وہ جلدی اب انہوں نے. اچھا, اب بھی اگر ہم بات کریں دیکھیں تو پی ٹی آئی کے عوام جتنی بھی ہے نا وہ عمران خان سے بہت محبت کرتی ہے. تو اس محبت کی کیا وجہ ہے کہ جو دوسری جماعتیں عوام کو اتنے اکٹھا نہیں کر پا رہی, وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن جتنے بھی کارکن ہیں دیگر کو دیکھ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت اچھی تھی. اب کی جو جتنے بھی حکمران جو گزر چکے ہیں جو ہیں وہ کیا چیزیں جو وہ کور نہیں کر پا رہے, عمران خان نے کور کر کے. عمران خان ایک نئی آواز تھی نا سب سے پہلے تو. یعنی ہماری سیاست میں نواز شریف اور بے نظیر یہ ایک پرانی آوازیں تھیں, اس کے مقابلے ایک نئی آواز تھی. کرکٹ کا فیم تھا, کرشماتی شخصیت تھی, وہ ہاسپٹل بنا لیا تھا. اور پھر اس کے بعد عمران خان وہ بات کرتے تھے جو کہ یہ دیگر لوگ نہیں کرتے تھے. تو وہ قبائلی علاقوں میں ڈرون آپریشنز کے خلاف ان کی بات ہوتی تھی اور دیگر آپریشنز کے خلاف. تو وہ خیبر پختونخوا نے اس چیز کو وہاں کے لوگوں نے جو ہے نا کہا کہ یہ ہماری بات ہے. تو عمران خان اس زمانے میں مجھے یاد ہے 2007-8 کے بعد مسلسل ٹاک شوز میں وہ شرکت کرتے تھے. تو یہاں سے بھی ان کی ایک بڑی اوپینین بنی ان کے بارے میں. پھر اوورسیز پاکستانیوں پہ انہوں نے کام کیا. عمران خان نے جو ہے نا انٹرنیٹ کا جو ٹول ہے اس کو بہت اچھی طرح سے استعمال کیا, اور جو نئی نسل تھی وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. ان کی باتوں نے ان کو اپیل کیا. یہ جو باقی سیاستدان تھے ان سارے معاملات میں فارغ تھے. مجھے یاد ہے آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا جو اوورسیز ہوتا تھا نا وہ سب سے زیادہ اگر اس کا کوئی ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آزاد کشمیر کا کوئی جو لوگ ہوتے تھے وہ اوورسیز کی نمائندگی کرتے تھے. اب بھائی وہاں پر تو پنجاب کے خیبر پختونخوا کے لوگ ان دو جگہوں کے بہت زیادہ رہتے ہیں, تو وہ ہم اس طرح سے متحرک نہیں دیکھتے تھے. عمران خان نے ان پہ کام کیا تو پاکستان کی مڈل کلاس عمران خان کی طرف متوجہ ہوئی. تو وہ ان کی باتیں, اور پھر ان کو لگا کہ یہ آدمی ٹھیک بات کر رہا ہے. کرپشن کا الزام بھی نہیں تھا عمران خان پہ, اور عمران خان نے کرپشن کے خلاف بات کی. تو ایک وہ بہت بڑا طبقہ جو سیاست میں کبھی متحرک اور فعال نہیں تھا وہ اس طرف آ گیا عمران خان کی طرف. اور نئی سیاسی جماعتوں کے پاس جو پرانی سیاسی جماعتیں ان کے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں تھا. وہ عمران خان کے لیے وہی روایتی باتیں کرتے تھے. اور پھر یہ بھی حقیقت ہے 2011 کے بعد خان صاحب کو جو ہے نا جیسا کہ پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے تو طاقتور لوگوں کی بھی حمایت حاصل ہو گئی, تو انہوں نے بھی مدد کی.
تو بس سب چیزیں ملا جلا کر جو ہے نا خان صاحب پھر یہاں تک پہنچ گئے. اچھا پی ٹی آئی کے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں کچھ لوگ تنقیدی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں, اور ایک بات جو مجھے بہت عجیب سی لگی تو آپ اس کو کلیئر کیجیے کہ ہم دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے جلسے جلوس ہوتے ہیں اس میں جو اتنی بڑی رشکش اتنی زیادہ عوام آتی ہے وہ خواتین کے لیے آتی ہے, یا ادھر اس کے جلسے جلوسوں میں غلط کام بھی ہوتے ہیں. آیا یہ سچ ہے یا پھر یہ جو تنگ نظری لوگ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں؟ نان سینس گھٹیا قسم کے الزامات ہیں یہ. اب ٹھیک ہے, مطلب اس میں کوئی شک نہیں کہ مرد ہے تو اس کو عورت میں کشش ہوگی, اللہ تعالیٰ نے اس فطرت میں رکھی ہے, لیکن یہ کہنا کہ عورتوں کی وجہ سے جو ہے نا جلسوں میں, یہ ایسا نہیں ہے, نہیں یہ غلط بات ہے. اور عمران خان کے جلسوں میں جو خواتین آتی بھی تھی تو وہ خود آتی تھی, فیملیز خود شرکت کرتی تھی, ان کو بلایا نہیں جاتا تھا, کوئی لے کے تھوڑی آتا تھا. پی ٹی آئی کی یہ بات تو آپ مانیں نا, پی ٹی آئی کے جلسے ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کہ جس طرح کراچی میں ہم دیکھتے تھے کبھی ایم کیو ایم کے, پیپلز پارٹی کے یا دیگر سیاسی جماعتوں کے, کہ بھئی علاقوں میں بسیں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اس میں لوگ بیٹھ کے آ رہے ہیں. لوگ اپنی گاڑیوں میں آتے تھے. اور دیکھیں اس نے لوگوں کو متاثر کیا, خواتین بھی متحرک ہوئیں عمران خان سے اور وہ اس میں شرکت کرتی تھیں. تو غلط کام تو یار غلط کام تو کہیں بھی ہو سکتا ہے, مطلب وہ تو کوئی وہ نہیں, مطلب ایسا کوئی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں, وہ تو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے, لیکن لوگوں کی اپنے طور پہ شرکت تھی. اور یہ کہنا کہ خواتین کی وجہ سے باقی لوگ آتے تھے, یہ بھی ایک جو ہے نا گھٹیا الزام ہے. مطلب ٹھیک ہے چند ایک لوگ ہوتے ہوں گے, انسانی معاشرہ ہے نا, لیکن مجموعی طور پر لوگ عمران خان کو سننے آتے تھے. اور وہ ہاں باقی جو جلسوں میں جو پی ٹی آئی کا مسئلہ, پی ٹی آئی میں ایک تنظیم نہیں ہے, اس کی ہلڑ بازی دھکم پیل وہ ایک بالکل علیحدہ پہلو ہے. وہ یعنی وہ اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے اور بہت ہو سکتی ہے, لیکن یہ اس کو اس طرح سے منسلک کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں. اچھا کتنی نومیاں گزر گئیں اور ہم ہر مرتبہ ایک نئی بات سنیں, عمران خان آج رہا ہوں گے, کل رہا ہوں گے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے؟ اگر رہا ہوں گے اس کے بعد کیا سیاست میں انٹری ماریں گے یا نہیں, سیاست ختم یہاں تک؟ یار یہ تو یوٹیوبرز آپ کو بتاتے ہیں نا رہا ہونے والے ہیں یا رہا نہیں ہونے والے, وہ تو اپنے ویوز بڑھانے انہوں نے. دیکھیں عمران خان کی رہائی کو اتنا آسان اور سادہ معاملہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, کہنے کو تو اگر یہ کیسز ان کے اگر چلنے لگ جائیں اور تاریخیں جلد از جلد ہو تو یہ کوئی ایسے وہ نہیں ہے کہ یہ جو کوئی عمران خان کے اوپر 100-150 کیسز نہیں کیوں بنائے گی, اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ بھائی اگر کسی ایک کیس سے رہائی ہو تو دوسرا کیس چلتا رہے. یہ جو بنانے والے کیس ہیں وہ کوئی بیوقوف نہیں ہوتے, وہ بڑے سوچ سمجھ کے کیسز بناتے ہیں. اگر ایک بندے پہ 150 کیسز ہیں تو سوچے نا اس کو تاریخیں لگنے میں اور پیشیاں بھگتنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا. تو یہ ان پاکستان میں وزرائے اعظم پر جو ہے نا جو مقدمات بنائے جاتے ہیں ان کا مطلب رگڑا ہی دینا ہوتا ہے تاکہ آپ میکسیمم اندر رکھیں, ورنہ جس دن آپ یہ کیسز بالکل تسلسل کے ساتھ چلنے لگ گئے تو وہ بہت جلد ضمانت تو ہو جائے گی, کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اور باقی یہ ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے رہا ہوں گے نہیں ہوں گے, تو ابھی فی الحال تو رہائی نہیں لگتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رہائی جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے تو اس میں جب آپ ایک ڈیل بناتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی رہائی ہوتی ہے, اس سے پہلے نہیں ہوتی ہے. نواز شریف صاحب جیل میں تھے اور پھر جیل سے وہ لندن چلے گئے بیماری کے نام پہ, تو خان صاحب تو یہیں موجود ہیں, وہ گئے بھی نہیں ہیں, جیل بھی انہوں نے کاٹ لی. لوگ کہتے تھے کہ وہ ایک ہفتہ نہیں رہ سکتے اور وہ تو اچھا خاصا عرصہ ہو گیا, دوسرا سال چل رہا ہے ان کو جیل میں. تو جیل انہوں نے استقامت کے ساتھ کاٹی ہے, تو وہ جب ان کی کوئی بات بنے گی تو باہر آ جائیں گے, نہیں ہوگی تو ایسے ہی رہیں گے اندر. اچھا فیض اللہ بھائی, یہ جو ہمارے روایتی سوال ہٹ کے ہو گئے انکمپلیٹ, اب ہم کچھ پرسنل آتے ہیں آپ کی لائف کی طرف. تو یہ بتائیے گا کہ رپورٹرز اکثر مشکل میں, جیسے آپ نے خود کہا کہ رپورٹر کی اوقات 2.5 منٹ کی ہوتی ہے, 1 منٹ کی, 2.5 منٹ بھی زیادہ, 1 منٹ 20 سیکنڈ, 1 منٹ 20 سیکنڈ کی اس کی اوقات ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آئی تھنک آپ نے تقریباً 25 سے 20 سال اسی فیلڈ کو چنا, تو آپ کو ایسے کیا خاصیت ملی اس میں؟ یعنی میں تو خیر اس کو بڑا انجوائے کیا ہے. اچھا, کیونکہ یہ کام مزاج اور اس کے مطابق تھا. جی, تو ایک بات سے میں جو ہے نا میں سوچا کرتا تھا یار اگر مجھے کوئی ایسی نوکری کرنا پڑ گئی جو 9 سے 5 کی اور ایک جگہ بیٹھ کر ہوتی ہو تو یہ تو میں مر جاؤں گا, اچھا, دم گھٹ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, ایسا کام دیا کہ جس میں جو ہے نا ایسی کوئی وہ نہیں ہے. تو میں نے اپنے کام کو تو انجوائے کیا, سچی بات ہے بہت. اور الیکٹرانک میڈیا میں جب میں آیا, ابھی بھی ARY کا حصہ ہوں, جی, تو اس وقت ٹی وی آپ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا ہی جیسا تھا. جی, جی, تو ٹی وی پر آنا, خود کو دیکھنا کس کو برا لگتا ہے, ہمیں بھی اچھا لگتا تھا, اب بھی لگتا ہے. تو یہ ہے کہ انجوائے کیا اس کام کو. اچھا, آپ رپورٹنگ کی طرف گئے, لوگ رپورٹنگ سے چاہتے ہیں کہ ہم اسکرین پر آئیں, کوئی پروگرام ہوسٹ کریں, آپ اس کی طرف نہیں ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یار میں تو آ رہا تھا, کوئی لے کر نہیں آیا. تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اگر بات کر سکتا ہے, چیزیں کر سکتا ہے, تو وہ کیوں نہیں چاہے گا کہ وہ پروگرام کرے نا. تو ہم بھی چاہتے تھے,
لیکن وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. سب کچھ ہماری خواہشات کے مطابق ہونے لگتا تو پھر دنیا کا فائدہ کیا تھا. جی اچھا، ایک چیز ہے کہ آپ کا جو اسٹائل ہے ماشاء اللہ وہ قبائلی ہے، یعنی کہ کوئی دیکھے گا بولے کہ علاقائی، لیکن جب آپ بات کرتے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کراچی کے رہائشی. تو کبھی کسی نے یہ اعتراض کیا ہو کہ یار آپ اپنا حلیہ ٹھیک کریں یا بال کٹوائیں، کبھی کسی سے کہا ہو؟ کیونکہ اس انڈسٹری میں چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہیں ویسے چلو. نہیں خیر ایسا تو کوئی نہیں کہتا. ہر آدمی آزاد ہے اپنے بال بڑے رکھے چھوٹے رکھے. اب بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر میں ایکٹیو رہتا ہوں تو وہاں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں کہ تم تو غیر مقامی ہو، یہ وہ اس طرح کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں. لیکن ہم تنقید کو انجوائے کرتے ہیں اس کو. اچھا، جو لوگ تنقید کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بہت ساروں سے ہوتا ہے، تو ایسے جو تنگ نظر ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ کیا ان کو جواب دینا چاہیے یا پھر وہ ایسے لگے رہیں؟ نظر انداز کرنا سب سے بہترین جواب ہوتا ہے. اچھا، نظر انداز کیا کریں، وہ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں. اچھا، اس 25-20 سالوں میں کبھی کوئی ایسی خبر آئی ہو جو آپ نے رپورٹ تو کی ہو لیکن اس کے بعد آپ نے اس کشمکش میں ہو کہ اس کو مجھے اپلوڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ کبھی زندگی میں ایسے کوئی خبر آئی ہو؟ اچھا، زیادہ تر خبریں تو ہم دے دیتے ہیں، البتہ اب چونکہ حالیہ عرصے میں کئی سال سے بہت زیادہ سختیاں ہو گئی ہیں تو بہت ساری خبریں ہم نہیں کرتے، چونکہ اب پالیسی بدل گئی ہے. اسٹیٹ کی پالیسی بھی خبروں کے حوالے سے بہت سخت ہو گئی ہے کہ کوئی ایسی نہ ہو. تو بہت ساری ایسی خبریں ہیں کہ جو فائل ہوتی نہیں اب، کیونکہ پہلے تو پھر ہو جاتی تھیں، پھر اس میں درمیان میں اتنے بیریئرز ہیں کہ خبر فلٹر ہوتی ہے. جی تو خبر دینا جو ہوتا ہے نا رپورٹر کا کام ہوتا ہے، اس کو چلانا نہ چلانا آپ جس ادارے کے ساتھ منسلک ہے وہ اس کا کام ہوتا ہے. تو ہر ادارے کی اپنی ایک پالیسی ہوتی ہے، اس پالیسی کے مطابق اگر وہ دیکھتے ہیں خبر ان کو چلانی چاہیے تو چلا دیتے ہیں. نہیں چلانی ہوتی تو ان کو علم میں ان کے آ جاتی ہے کہ آپ نے یہ خبر دی ہے، چلانا نہ چلانا اس کا ایڈیٹوریل جو بورڈ ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اچھا، بہت سے ایسے رپورٹرز ہوتے ہیں جو رپورٹنگ کے لیے جاتے ہیں، وہ مار بھی کھاتے ہیں اور ان پر بہت کچھ ہوتا ہے. تو کبھی زندگی میں آپ نے کوئی ایسے رپورٹ کیا ہو اور وہ آپ کے لیے سب سے بڑی مشکل پیش آئی ہو رپورٹنگ کرتے وقت؟ ہوئی کئی بار ایسی چیزیں ہوئیں. ایک بار میں نے 2010 کی بات ہے میرا خیال ہے، میٹرک 2009-10 میں میٹرک بورڈ آفس میں ماشاء اللہ سے ہمیشہ سے ہی کرپشن رہتی ہے نا، کوئی نیا کام تو ہے نہیں. تو اس میں ایک اسٹوری ہمارے پاس آئی تھی کہ جو ہے گریڈز بڑھائے جا رہے ہیں پیسے لے کر. تو وہ مارک شیٹس ہمارے پاس آ گئی تھی. تو میں نے اس کے اوپر اسٹوری کر دی اور لائیو اٹ ہو گئی اور بتا دیا یہ وہ. تو اسی شام میرے پاس لندن سے کال آ گئی، ایم کے مرکز سے، لندن سیکریٹریٹ سے. اس وقت تو الطاف بھائی کا توتی بولتا تھا. تو وہ کوئی قاسم رضا صاحب تھے، ابھی بھی وہاں ہوتے. انہوں نے مجھے کال کی کہ آپ نے خبر دی ہے. میں نے کہا دی ہے میں نے. تو انہوں نے وہ کہا کہ آپ نے جو سیکریٹری بورڈ ہے ان کا موقف نہیں دیا ہے. میں نے کہا میں نے ان کا موقف بھی دیا ہے، وہ اس کی چلی تھی. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ بھائی وہ جو میٹرک بورڈ کی سیکریٹری تھی حور مظہر صاحبہ، وہ الطاف بھائی کی کزن تھی. اور میں نے ان خبر جو دے دی تھی وہ کرپشن کی زد میں ان کے اوپر بھی آ رہا تھا. انہوں نے تو کی نہیں کی مجھے نہیں پتہ اس کا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ ذمہ وار تھیں تو ان کے اوپر بھی بات آئی. تو وہ ایک اس سے ایک پینک کریٹ ہوا. لیکن پھر پتہ چلا ایم کے ایم والوں کو، جو ایم کے ایم لندن تھی، انہوں نے خبر نکال کر دیکھی ہوگی تو اس میں ان کا بھی انٹرویو میں نے شامل کیا تھا. تو بیلنس ہو گئی تھی اسٹوری، تو وہ ہو گئی. تو اس زمانے میں الطاف حسین کے خلاف کوئی خبر اس سے منسلک تو وہ دیتے ہوئے جو ہے نا دانتوں تلے پسینہ آ جاتا تھا. بڑا مشکل کام ہوتا تھا لیکن ہم نے دے دی تھی، ہم نے ٹینشن نہیں پالی. اچھا فضل بھائی، ہم ابھی اینڈ کی طرف ہیں تو چند فری کے مشورے آپ نے لوگوں کو دینے، وہ 1 منٹ یا 30 سیکنڈ کے دوران ہیں. اور اس میں سے چند لوگ میڈیا سے تعلق رکھتے، کچھ سیاست ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو ان کو آپ جانتے ہوں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ہوسٹنگ کی طرف. تابش ہاشمی ہنسنا منائی کا پروگرام کہتے ہیں، اس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا پروگرام کرتے، بعض اوقات چیز لودہ بیلٹ چلی جاتی ہے، ورنہ اوورآل بہت اچھا ان کا پروگرام ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح ابھی نئے ہوسٹ ہیں، مذاکرات کرتے ہیں. پہلے تو نہیں تھے، ہم 2 سے 3 سال کے لیجیے. عمران اشرف. یار میں سچی بات ہے وہ پروگرام میں نے نہیں دیکھا. یعنی نہیں دیکھا سے مراد یہ ہے تمام سے یوٹیوب وغیرہ پر تو وہ کلپس آ جاتے ہیں. جی. تو میرا خیال ہے ان سے پہلے جو صاحب کرتے تھے وہ زیادہ اچھا، ان کی اینکرنگ میں وہ دم نہیں دکھتا. اچھا، اس کو پرسنل آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ یعنی کہ اس کے اینکرنگ میں دم نہیں ہے. انسان ویسے کیسا ہے، بندہ کیسا ہے؟ نہیں یقیناً انسان تو اچھے ہی ہوں گے، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے تو ہم ایسے تو کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے ہر ایک کے بارے میں. اچھا، ایک دوسری ہے جسے میں پرسنلی جو کہتا ہوں زیرو ٹیلنٹ، یعنی کہ متیرہ، اس کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بھائی یار ترسیبی قوم ہے، اس کے لیے متیرہ ہی بہت ہوا ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کس چکر میں ہٹ ہے. حالانکہ متیرہ کو اب چاہیے اسکرین چھوڑ دیں، اپنا کوئی وزن شزن کم کریں، کچھ اور کریں. لیکن بہرحال ٹھیک ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو صحیح ہے. انجینئر مرزا کو کیا مشورہ دیں گے؟
یار مرزا صاحب جو ہے نا کچھ چیزوں میں تلخ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا لہجہ ایسا محسوس ہوتا ہے متکبرانہ، اچھا تو اس پر ان کو قابو پانا چاہیے. اور باقی تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ جتنی بھی مولوی انڈسٹری ہے اس کے لیے تو ایک خوفناک چیز ثابت ہوئے ہیں. جی سب کی چیزیں نکال کے سامنے لاتے رہتے ہیں، اور بہت ساری کچھ چیزوں کے معاملے میں ان کا رویہ بہت سخت اور میرے خیال سے غلط ہو جاتا ہے، تو اس پر ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے. انجینئر مرزا کا نام لیں اور ارشاد بھٹی کا نام لے لیں تو شاید زیادتی ہو جائے گی. ارشاد بھٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کوئی پیغام نہیں ہے ان کے لیے. اس کے لیے سائلنٹ ہی. اب کیا مطلب، یعنی ظاہر سی بات ہے کبھی ان کی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ان پہ کیا تبصرہ کریں، لیکن لوگ دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے لاکھوں لوگ ان کو دیکھتے جی ہیں، دیکھنے میں تو پسند کرتے ملین ہیں، ویوز تو آتے ہیں. ٹھیک ہے، جو ان کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے. اچھا اب اسی طرح جیسے ارشاد بھٹی تھے، اب ان کے پیچھے دو اور بھی ہیں، آفاق خان اور عمار خان یاسر. ان دونوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ یار بس ٹھیک ہے، اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں. آفاق خان صاحب سے تو میں نہیں ملا، جی عمار یاسر صاحب سے میری ملاقات دو ہوئی. ملاقاتیں ہیں. اچھا اور وہ بھی یہ ہے کہ بہت ایگریسو رویہ ہے، میرے خیال اس پر نظر ثانی کریں. اتنا زیادہ ایگریسو ہونا نا، اور پھر وہ ایک خاص آپ اس تک محدود ہی جی رہتے جی ہیں، محدود. اس سے نکلنا چاہیے. آخر میں کرکٹر کی طرف آتے ہیں، ایک ہی کرکٹر ہے وہاں سے تو وہی بابر اعظم. اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ میں کبھی زندگی میں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا، اس میں کرکٹ ہی نہیں دیکھتا. اچھا آپ کرکٹ نہیں دیکھتے؟ میں نہیں دیکھتا. جی بہت شکریہ. اور یہاں پر ہم پروگرام کو اینڈ کی طرف جائیں گے، لیکن آخر میں ایک پیغام آپ دینا چاہیں جو نیو جنریشن آ رہی ہے اس فیلڈ میں اور وہ کام کرنا چاہتی ہے، تو 1 منٹ کے اندر آپ ان کو پیغام چاہیے یا 2 منٹ کے اندر کس طرح کا کام کرنا چاہیے؟ جو صحافت میں آنا چاہتے پہلے بات ہے وہ آنا چاہیے ان کو یا نہیں آنا چاہیے؟ اگر آنا چاہیے تو وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو؟ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی طرف تو کسی کو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس کا تو ویسے ہی ڈکلائن ہے اور کچھ اس میں رہا نہیں ہے. البتہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز موجود ہیں، لیکن ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت صبر آزما کام ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس نئے خیالات ہوں. اور نئے خیالات کا یہ مطلب نہیں کہ بلو دا بیلٹ جا کر آپ اپنا وائرل ہونے کی کوشش کریں، لیکن اگر اچھے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں، چیزوں کو اگر توازن کے ساتھ ایک اس کا تجزیہ کریں، باتیں پیش کریں، تو لوگ اس کو دیکھیں گے. یہ بدقسمتی ہے کہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جب تک آپ کو ایک انتہائی پوزیشن نہیں لیتے ہیں تو لوگ آپ کو نہیں دیکھتے ہیں. یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک انتہائی پوزیشن لیں، جارحانہ انداز اختیار کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں توازن کے ساتھ بات کرنی چاہیے. جو چیز ٹھیک ہے اس کی تائید کریں، جو غلط ہے اس پہ تنقید کریں. مطلب شاید یہ کوئی اتنی پاپولر بات نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح لے کر چلیں گے تو اس سے معاشرے میں بھی بہتری آئے گی، اور لوگوں میں جو ایک بہت زیادہ غصہ ہے اس کو بھی کم کرنے میں مدد ملے گی. بہت شکریہ کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں، اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں کور کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک چیز بتاؤں کہ ایز اے ٹیچر ہم نے ملاقات ہمارے آپس میں نہیں ہوئی، لیکن میں نے آپ کے یوٹیوب کے بہت سے ایسے پروگرامز دیکھے جس سے میں نے اس فیلڈ میں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے، اور الحمدللہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں بہت اچھا لگتا ہے. میرا ارادہ ان کو بھی کور کروں، لیکن میں نے وہاں سے دیکھا وہ چیزیں مجھے سمجھ میں آئی تو میرے والے یہ کافی اب نئی چیزیں لاتے ہیں. بہت شکریہ. یہاں پر ہم پروگرام کو اینڈ کی طرف یہ چلتے ہیں، اور ان دا اینڈ میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنی کوئی بھی اسٹوری ہو، کوئی اپنی کہانی ہو، آپ اس فیلڈ میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کیمرے کے سامنے آمنے چاہتے ہیں، تو یہ پینل آپ کے لیے. آپ جس وقت مجھ سے کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ ضرور میں آپ کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ کون ہیں، بلکہ یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا یہ عوام کے لیے فائدہ مند رہے گا یا نہیں. تو ضرور آپ مجھ سے کنٹیکٹ کیجئے گا. یہاں پر دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. اللہ نگہبان.